کہ جو کوئی بھی تم میں سے اعمال صالحہ کرے گا، دنیا میں اطاعت والی زندگی گزارے گا، فرما برداری والی زندگی گزارے گا، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، تو ہم اس کی زندگی اور دنیاوی زندگی کو بھی اچھا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کر کے گیا ہے اس سے بھی اچھا بدلہ ہم اسے عطا کریں۔ تو اعمال صالحہ کا نتیجہ دنیا کی زندگی بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، جو میں دین لے کر آیا ہوں اس دین پر اپنی زندگی گزارو، اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور جو دین اور شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اپنے گناہوں سے اور پچھلی زندگی سے توبہ کر لو اور استغفار کر لو۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اگر پہلے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، یا اگر ایمان والے تھے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد کوئی گناہ کبیرہ ہوا ہے تو اس سب سے توبہ کر لو اور استغفار کر لو۔ تمہارا رب اور تمہارا پروردگار بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب تم یہ توبہ کر لو گے تمہاری زندگی اعمال صالحہ والی ہو جائے گی، تقوی والی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے گی، تو کیا ہوگا پھر اس کا نتیجہ اس دنیا میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بڑی بڑی بوندوں والی بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹوں کا لفظ ہے خاص طور سے، تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جنات کے معنی باغات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغات کو لہلہا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہروں میں پانی کو جاری کر دے گا، خوشحالی آ جائے گی۔ یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے اگر وہ دنیا کی زندگی ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے اسی کلام الہی کو ہم نے تراویح میں پڑھا اور سنا ہے۔ اس قرآن پاک پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اچھی، دونوں زندگی اچھی ہوں گی۔ صرف عمل کرنا نہیں، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت کرنے پر بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا خلوص دل کے ساتھ تو اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ تو الف لام میم کے پڑھنے میں 30 نیکیاں، غیر رمضان میں 70 گنا زیادہ ملتی ہے، تو 210 نیکیاں، 7 21 210 نیکیاں ہوگی۔ اور پھر اگر خلوص اور اخلاص بڑھا ہوا ہے اور اسی کو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں تو نماز میں پھر جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کی جاتی ہے تو 27 گنا اور بڑھا ہوتا ہے، 27 گنا ثواب اور زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ اس کلام الہی کی برکت ہے کہ اس کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھتے رہیں اور سمجھیں نہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے نا۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول ہے۔ کسے کہتے ہیں رسول؟ پیغام لانے والا۔ کسے کہتے ہیں رسول؟ پیغام لانے والا، سندیشہ لانے والا، پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے نام۔ آپ میں سے کسی نے کہیں پر کوئی اپلائی کیا ہوا ہے ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کوئی معاملہ معاہدہ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ کے پاس ایک لیٹر آتا ہے اور جواب آتا ہے انگلش میں لکھا ہوا
اور وہ انگلش ایسی ہے کہ آپ نے سمجھ میں نہیں آتی. کیا جب تک وہ خط آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ چین سے بیٹھ جائیں گے؟ بتائیے, مجھے خود بتائیے آپ. جب تک وہ خط آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے, وہ پیغام آپ کے پاس جو آیا ہے, جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس زبان کا جاننے والا آپ کو جہاں کہیں بھی ملے گا اور جتنے پیسے بھی وہ لے کر اس کا ترجمہ کرے گا, آپ اس سے ترجمہ کروائیں گے. اور سمجھنے کے بعد پھر آپ چین کی نیند اور سکون کی نیند سوئیں گے. اللہ کا یہ پیغام پورا قرآن کریم آپ کے نام ہے. آپ کا اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے, کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, ہمیں کچھ خبر نہیں. بے خبر ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹھی چین کی نیند سو رہے ہیں. کل تو سوال ہونا ہے, مجھ سے بھی ہونا ہے, آپ سے بھی ہونا ہے کہ میرا پیغام تھا اور وہ پیغام تم تک پہنچا تھا. میں نے اس پیغام میں کس کس چیز کا مطالبہ کیا تھا, کن کاموں کے کرنے کے لیے کہا تھا, ان پر کہاں تک عمل کیا اور ان کو کہاں تک سمجھا. یہ دینا ہے جواب. مجھے بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے, سب کو دینا. تو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. پڑھ لینے پر ثواب ضرور ہے, ثواب ضرور ہے, لیکن پڑھ لینا کافی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حافظ قرآن کے لیے بشارتیں فرمائی ہیں, وعدے فرمائے ہیں کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا جب قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا, جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہ تیرا مقام اور مرتبہ اور تیرا درجہ ہوگا. یہ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا. اور اگر اس نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو تو بچا لے, یہ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا. اس نے تو مجھ کو پڑھا بھی تھا اور مجھ کو جانتا بھی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے میرے مطابق زندگی نہیں گزاری. اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والوں میں سے ایک وہ عالم بھی ہوگا جو لوگوں کو سمجھاتا ہوگا, وعظ و نصیحت کرتا ہوگا, دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوگا, لیکن خود بے عملہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا کہ یہ تم نے جو بھی کچھ دنیا میں کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ تجھے علامہ کہا جائے, مولانا کہا جائے, مفتی صاحب کہا جائے, فلاں صاحب کہا جائے. وہ دنیا میں سب کچھ ہو گیا, اب تو یہاں جہنم میں جا اور اندھیرے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک مالدار کو بھی ڈالا جائے گا, وہ بھی کہے گا کہ میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے خرچ نہ کیا ہو. اللہ کی طرف سے جواب دے دیا جائے گا کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے, بہت دینے والا کہا جائے, تجھے بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ غریبوں کا ہاتھ بڑھانے والا کہا جائے. یہ سب کچھ دنیا میں کہا جا چکا اور اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے. جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والے لوگ, ایک داعی ہوگا جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں, لوگوں کو بلانے والے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ اللہ کے بندوں کو میں نے بلایا اور تیرے راستے کی طرف میں نے لوگوں کی رہنمائی کی. اس سے بھی کہہ دیا جائے گا کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ یہ کہیں کہ ارے یہ تو بہت زیادہ وقت لگائے ہوئے ہیں, ان کے تو اتنے سال لگے ہوئے ہیں, اتنے چلنے لگے ہوئے ہیں, ان کا یہ نظام ہے اور ہر مہینے کا یہ نظام ہے اور 4 مہینے میں یہ ہے اور 6 مہینے میں ان کا یہ ہے. وہ سب کچھ دنیا میں کہا جا چکا. اب تو جہنم میں جا. یہ بالکل وضاحت ہے, حدیث میں بالکل صاف ہے. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام بھی کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ. تھوڑا سا وقت اور لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا, لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلِ جِبَالِ تِحَامَةٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. فقال ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ, من هم یا رسول اللہ, جلی لنا صفهم لنا اللہ نکون منهم ونحن نعلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ مکے کا جو علاقہ ہے وہ تہامہ کہلاتا ہے. اس تہامہ کے جو پہاڑ ہیں مشہور پہاڑ ہیں, کتنے کتنے بڑے پہاڑ ہیں آپ نے دیکھے, جو حج کو گئے ہیں, جو عمرے کے لیے گئے ہیں, جنہوں نے وہاں کا سفر کیا ہے, تو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ بنا دے گا. ہوا منصورہ بنا دے گا کیا مطلب؟ یہ روشن دان ہے, کبھی کبھی اس سے دھوپ آتی ہے, دھوپ آتی ہے نا روشن دان سے, اس دھوپ میں باریک پتنگے سے ذرات سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہوا منصورہ. یہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ. ان نیکیوں کی کوئی بقات نہیں ہوگی اللہ کی نگاہ میں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے,
ہمارے سامنے ان کے اوصاف بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور ہم ان میں سے نہ ہو سکیں، ان اعمال کو ہم ترک کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہوں گے، الگ سے نہیں ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی راتوں کو ایسی ہی عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم عبادتیں کرتے ہو، ایسی ہی زکات دیں گے جیسے تم زکات دیتے ہو، ایسی نمازیں پڑھیں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، سارے اعمال ایسے ہی کریں۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، یہ ہے ان کی اصل صفت۔ جب تنہائی میں اور اکیلے میں اللہ کی حرام کردہ چیز کے ساتھ وہ ہوں گے تو اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شریک کاروبار کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار دونوں کا شرکت میں ہے، ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آپس میں جب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے، اور جہاں ایک شریک غائب ہوا 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اس کے پیچھے دوسرے شریک نے خیانت کر لی۔ خیانت کو اللہ نے حرام کیا ہے، تنہائی میں خیانت کر رہا ہے، ساتھ میں موجود ہے تو بڑی امانتداری سے کام لے رہا ہے، جب تنہائی میں ہوگا تو اللہ کی حرام کردہ چیز میں مبتلا ہو جائے۔ اگر امانت اور دیانت اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھی تو جب وہ شریک کاروبار آپ کے ساتھ تھا تب بھی اللہ تھا، جب نہیں ہے اکیلے ہو تب بھی اللہ ہے، تو پھر ڈر کہاں چلا گیا؟ یعنی خلوص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ جب اکیلے میں تھے تو عورت کو چھیڑنا شروع کر دیا، بس میں بیٹھے ہوئے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اس سے اکیلے میں، اور ویسے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، نگاہوں کو نیچا کر کے چل رہے ہیں۔ جب تنہائی میں ہے تو گناہ میں مبتلا ہو گئے، جب اکیلے میں کمرے میں ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے تو نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے ایسی ہے کہ جو آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے، تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو اس کو، کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو اسے، کیوں نہیں دیکھتے؟ معلوم ہوا کہ کوئی حرام کام کر رہے ہو۔ اور آج کل جس کی تنہائی کی زندگی اچھی ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے ڈرا جائے، اپنی تنہائی کی زندگی کو اچھا بنایا جائے۔ جس طریقے سے لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو بہت صاف اور ستھرا بنا کر پیش کرتے ہیں، ایسے ہی تنہائی میں بھی آپ صاف اور ستھرے ہو، اللہ کی نگاہ میں آپ صاف ستھرے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، اللہ سے چھپ نہ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب تم اپنی زبان سے کوئی ناپسندیدہ بات نکالتے ہو، جب زبان سے کوئی ناپسندیدہ بات نکالتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، گالی بکتے ہو، کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہو، تب بھی وہ آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، خلوص دل کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ عمل کے دور میں عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ کے کلام کو ہم نے تراویح میں پڑھا اور سنا، یقیناً اس کلام الہی کا جو حق ہے وہ ادا نہ ہوگا، اس میں کوتاہی ہوئی ہے، نسیان یا سہوا غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے ان میں سے ایک مقام کلام پاک کے ختم کرنے کے بعد، پورا کرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک مقام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے سننے کو قبول فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول